کر دیا ہے. اچھا جی اسٹوڈنٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ ٹاپک آف مکہ پیریڈ کا جو چوتھا سب ٹاپک ہے یا سب ہیڈنگ کہہ لیں، سب ٹاپک وہ ہے کنورجن. اور اردو میں اگر آپ لکھنا چاہیں گے تو اس کو لکھیں گے کنورجن سے مراد کنورجن کنورٹ ٹو اسلام، یعنی کہ اسلام کی طرف راغب ہونا، اسلام کی طرف مائل ہونا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جناب کوئی بھی بندہ نہ تو زبردستی اس کو مسلمان کیا جا سکتا ہے اور نہ تو وہ زبردستی مسلمان بن سکتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جناب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو کہا گیا ہے کہ اسلام کی طرف کنورٹ ہو جاؤ، دوسرے مذہب سے اسلام کی طرف مائل ہو جاؤ. تو آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف میں یہ کہا گیا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کامیابی صرف لا الہ الا اللہ میں، کامیابی صرف اسلام میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اسلام کوئی 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے. جب یہ ہم بات کہتے ہیں نا کہ اسلام کا آغاز 1400 سال پہلے، تو وہاں مراد ہے قرآن کا آغاز، یعنی کہ فرسٹ ریولیشن جو آئی تھی قرآن کی وہ 610 میں آئی تھی، 610 اے ڈی میں آئی تھی. فرسٹ ریولیشن یعنی کہ پہلی وحی کا آغاز جو ہوا تھا، قرآن کا جو آغاز ہوا تھا وہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا، غار ہرا کی جگہ پہ ہوا تھا، پلیس غار ہرا تھا. ریولیشن جو لے کے آئے تھے وہ حضرت جبرائیل لے کے آئے تھے، تمام فرشتوں کے سردار. اور کس پہ وحی لائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تمام ہولی پروفٹ کے جو سردار ہیں. ٹھیک ہے. کہاں لے کے آئے تھے؟ غار ہرا میں. اور کب لے کے آئے تھے؟ 610 اے ڈی میں. تو اسلام کے آغاز سے مراد ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے قرآن کا آغاز، نہیں تو اسلام کا آغاز اگر دیکھا جائے تو اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکا ہے. تمام ہولی پروفٹ، چاہے آدم علیہ السلام ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی پیغمبر ہو، سب نے اللہ از ون، گاڈ از ون، اللہ از ون کی دعوت دی ہے. کیا مطلب؟ سب نے اسلام کی دعوت دی ہے. اب بات یہ کہ یہ جناب جیوس کیا ہے، یہ کرسچن جو عیسائیت ہے یہ کیا ہے، یہودیت کیا ہے، یا دیگر جو آسمانی مذاہب ہے، جو الہامی مذاہب ہے وہ کیا ہے، تو یہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہیں، یہ اسلام سے بنے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں بائبل یعنی کہ انجیل، بائبل اللہ کی کتاب، توریت اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے. اور زبور بھی اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو شروع بتایا تھا کہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے 100 سے زائد کتابیں نازل کی ہیں، صرف 4 کتابیں نازل نہیں کی. توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف کا تو ذکر، ان چاروں کا ذکر تو قرآن شریف کے اندر موجود ہے، توریت کا بھی، زبور کا بھی، انجیل کا بھی، اور خود قرآن کا بھی. لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے، انشاءاللہ جب میں آپ کو حدیث کا ٹاپک پڑھاؤں گا تو آپ کو اس کی حدیث کی سگنیفیکنس بھی بتاؤں گا کہ حدیث ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور آپ وداؤٹ حدیث اینڈ سننا قرآن شریف کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. وہاں میں آپ کو اس ایگزامپلس کے ساتھ یہ ثابت کروں گا. ٹھیک ہے. قرآن کے ساتھ حدیث کتنا ضروری ہے، آپ وداؤٹ حدیث اینڈ سننا قرآن شریف کو انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سے زائد کتابیں نازل کی، 100 سے زائد. قرآن ویسے تو دیکھیں قرآن شریف میں 18 سے 20 ہولی پروفٹ کے ناموں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے ہولی پروفٹ کتنے بھیجے پتہ کس طرح چلتا ہے؟ حدیث سے 1,24,000 کم و پیش. امیجن کرو ذرا، 1,24,000 کم و پیش اللہ تعالیٰ نے ہولی پروفٹ بھیجے، اور نام تو مکمل قرآن شریف میں ذکر نہیں ہے، صرف 18 سے 20 پیغمبروں کا نام ہے. اس کے علاوہ اسی طریقے سے قرآن شریف میں توریت، زبور، انجیل، قرآن کا تو ذکر ہے لیکن دیگر آسمانی کتابوں کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ضرور بھی نہیں تھا. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے 100 سے زائد کتابیں جو ہے وہ نازل کی ہیں. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں جتنے بھی مذہب ہے، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، یہ پہلے اسلام تھا، یہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے. دیکھیں جب امینڈمنٹ ہوئی، جب چینجنگ ہوئی بائبل میں، انجیل میں، جب اس میں امینڈمنٹ کی گئی، جب اس میں تحریف اور رد و بدل کیا گیا، پہلے تو وہ اللہ کلام تھا، پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں، لیکن اب وہ بائبل جو اسلام تھا پہلے، وہ اسلام سے بگڑ کر عیسائیت بن گیا. آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی بائبل جو ہے وہ بائبل عیسائیت کے جو 2 مشہور ان میں گروپ ہیں، 2 مشہور جو ان میں آئیڈیالوجیز ہیں، ویسے تو بہت سارے ان میں فرقے ہیں، ملکانیہ بھی ہے، نستوریہ بھی ہے، اور بہت سارے فرقے ہیں، لیکن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ،
پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک، یہ ان میں دو میجر گروپ ہیں، تو دونوں کی بائبل الگ الگ ہیں. امیجن کرو ذرا، دونوں کی انجیل الگ الگ ہے. ویسے تو بائبل میں اس کو آپ کو اگر میں بریفلی بتانا چاہوں تو یہ ایک ریلیجن کا ایک الگ ہی ٹاپک ہو جائے گا، لیکن بائبل میں نیو ٹیسٹمنٹ میں ان کی کتاب، نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ نیو ٹیسٹمنٹ کیا ہے؟ یہ بائبل کا دوسرا پارٹ ہے، انجیل کا دوسرا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں تقریباً ان کی 27 کتابیں، جن میں انجیل متی ہے، انجیل لوکس ہے، انجیل یوحنا ہے، انجیل جو ہے وہ مرقس ہے، اور اس کے علاوہ یہ 4 بائبل کی بیسک کتابیں ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں، اس کے علاوہ تو ان کی تقریباً 1,500 کتابیں ہیں جن کو یہ مقدس سمجھتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ، آپ توریت کو آپ دیکھنا ہے، اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں، خود توریت شامل ہے، توریت کے 5 حصے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے زبور بھی شامل ہے. اس طریقے سے بہت سارے ان میں کتابیں شامل ہیں. تو انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا تو آپ کو مختلف ریلیجن کے بارے میں پڑھایا جائے، کیونکہ اصل میں ٹاپک ہمارا جو کورس ہے وہ اسلامک اسٹڈیز ہے. ٹھیک ہے، اسلامک اسٹڈیز کے اندر میں کوشش یہ کروں گا کہ جو ٹاپک آپ کو کورس آؤٹ لائن پڑھائی گئی تھی وہی میں آپ کو پڑھاؤں. اگر آپ کا ریلیجن ہوتا نا، تو ریلیجن کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ ریلیجن، جس میں عیسائیت بھی ہے، جس میں یہودیت بھی ہے، جس میں ہندو مت بھی ہے، جس میں بدھ مت بھی ہے، جس میں پارسی بھی ہے، جس میں بہت سارے مذاہب، دنیا کے 12 بڑے مذاہب ہیں، ان بارے میں آپ کو بتایا جاتا، ان کی ہولی بکس کے بارے میں بتایا جاتا، ان کی جو فیسٹیول ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا، ان کے جو تہوار ہیں، ان کی جو کلچرز ہیں، ان کی جو مختلف ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا. تو چونکہ آپ کا کورس ریلیجن نہیں ہے بلکہ اسلامک اسٹڈیز ہے، تو اینی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عیسائیت ہو یا یہودیت ہو، یہ اسلام کے بگڑی ہوئی شکل ہیں. یہ پہلے اسلام تھا. دیکھیں توریت میں جب امینڈمنٹ ہوئی، جب رد و بدل ہوا، جب تحریف ہوئی، تو وہ اسلام یعنی کہ توریت سے بگڑ کر وہ یہودیت ہو گیا ہے. اسی طریقے سے جب بائبل میں، انجیل میں رد و بدل ہوا تو وہ اسلام سے بگڑ کر عیسائیت ایک الگ ریلیجن بن گیا. تو عیسائیت پہلے اسلام تھا، یہودیت پہلے اسلام تھا اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ از ون کی دعوت دی، اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے گاڈ از ون کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو. ٹھیک ہے، یہودیت کوئی موسیٰ علیہ السلام کا مذہب نہیں ہے، یہ عیسائیت کو عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب نہیں ہے، ان کا مذہب تو اسلام ہے. تو اسلام کوئی 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام سے پہلے، تو اس سے مراد قرآن کے آغاز سے پہلے نا، نہیں تو اسلام کا آغاز تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے اسلام کا آغاز ہو چکا ہے. اور جتنے بھی پیغمبر آئے وہ تمام پیغمبر جو ہے وہ مذہب اسلام ہی لے کے آئے. تو کنورجن کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ اسلام کی کنورجن، کنورٹ ٹو اسلام، اسلام کی طرف راغب ہونا، اسلام کی طرف مائل ہونا، اسلام کی طرف. اللہ نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو گے کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی، آپ کی کامیابی، آپ کی فلاح جو ہے وہ لا الہ الا اللہ میں ہے. تو بہرحال اب اللہ نے، میں نے آپ کو شروع میں یہ کلیریفیکیشن دے دی کہ کوئی بندہ زبردستی نہ تو مسلمان بن سکتا ہے، نہ اس کو زبردستی مسلمان بنایا جا سکتا ہے. ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ جناب کس طریقے سے جو ہے وہ ایک مومن کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اور جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں. اور کنورژن ٹو اسلام یعنی کنورٹ ٹو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی طرف راغب ہونا، اسلام کی طرف مائل ہونا، یعنی کہ دیگر ریلیجن سے، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ بدھ مت ہو، چاہے وہ سکھ مت ہو، چاہے وہ کوئی سے بھی مذہب ہو، اسلام کی طرف آؤ گے تو کامیابی ہوگی. یعنی کہ اللہ کی طرف آؤ گے، اللہ کو ایک مانو گے تو کامیابی ہوگی، ادروائز ناکامی ہی ناکامی ہوگی. تو چوتھا جو ٹاپک آف مکہ پیریڈ کے جو چوتھا سب ٹاپک یا سب ہیڈنگ ہے وہ کنورژن ہے، جسے آپ کہنے ہیں کنورٹ ٹو اسلام. اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو اردو میں لکھ سکتے ہیں، اسلام کی طرف راغب ہونا، اسلام کی طرف مائل ہونا. یہ کس طرح مائل ہوگا، یہ کس طرح راغب ہوں گے، میں آپ کو بتا دیا. کوئی بندہ زبردستی نہ تو مسلمان بن سکتا ہے، نہ اس کو زبردستی مسلمان بنایا جا سکتا ہے.
البتہ اللہ کی توفیق سے وہ جو ہے اسلام کی طرف آ سکتا ہے اور اسلام کی طرف مائل ہو سکتا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کامیابی اصل اسلام میں ہے، اور اسلام کوئی 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکا ہے. ہر پیغمبر مذہب اسلام ہی لے کے آئے. عیسائیت، یہودیت، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو عیسائیت کیا ہے سر، یہودیت کیا ہے؟ تو عیسائیت حقیقت کے اعتبار سے پہلے اسلام تھا، یہودیت حقیقت کے اعتبار سے پہلے اسلام تھا. جب توریت میں امینڈمنٹ ہوئی، تحریف ہوئی، رد و بدل ہوا، چینجنگ ہوئی، موڈیفیکیشن ہوئی، تو وہ اسلام سے بگڑ کر ایک یہودیت مذہب بن گیا. یہودیت کوئی مذہب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہودیت تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے. یہودیت تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے. چونکہ توریت میں امینڈمنٹ کس نے کی تھی؟ یہ انسانوں نے کی تھی، بنی اسرائیلیوں نے کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر بات ہے وہ اسلام سے بگڑ کر یہودیت ایک مذہب بن گیا. تو اللہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اسلام کی طرف راغب ہو. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکا ہے. ویسے مکی صورتوں کے بہت سارے ٹاپک ہیں جن میں آپ کو 4 سلیکٹڈ ٹاپک بتائے گئے ہیں، جن میں جو ہے وہ مونوتھزم یعنی کہ توحید، نمبر 2 پہ بتایا گیا آپ کو فائنل ججمنٹ ڈے یعنی قیامت، روز آخرت. نمبر 3 پہ آپ کو بتایا گیا سوشل جسٹس یعنی کہ معاشرتی انصاف. اور نمبر 4 فائنلی آپ کو بتایا گیا جو ہے وہ کنورجن یعنی کنورٹ ٹو اسلام، اسلام کی طرف مائل ہونا، اسلام کی طرف راغب ہونا. اس کے علاوہ بہت سارے ٹاپک ہیں، لیکن ہم نے ٹاپک کو بریف رکھتے ہوئے یعنی 4 ٹاپک کی بات کی ہے. تو آج ٹاپک آف مکہ پیریڈ کے حوالے سے ہماری بات ختم ہوئی، اور انشاءاللہ ہم اگلی کلاس سے اسلامک اسٹڈیز کے کسی اور ٹاپک کی بات کریں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جو ہماری میجر تھیم ہے ہسٹری آف دا ہولی قرآن ہے، ہم قرآن شریف سے ریلیٹڈ ٹاپک پہ بات کریں گے، اور جس میں میریکلس آف دی ہولی قرآن، قرآن شریف کے معجزات ہیں، جن میں رائٹس آف دی ہولی قرآن، قرآن شریف کے حقوق ہیں، جن میں ٹاپک آف مدینہ پیریڈ وغیرہ شامل ہیں. پھر ہم انشاءاللہ حدیث اور سنت پہ بات کریں گے، حدیث سنت کی ڈیفینیشن پہ بات کریں گے، حدیث سنت کی میں جو ڈفرینسز بٹوین حدیث اور سنہ، حدیث سنت میں جو ڈفرینس ہے اس پہ بات کریں گے. اسی طریقے سے سگنیفیکنس آف دی حدیث اینڈ سنہ، حدیث اور سنت کی جو سگنیفیکنس ہے، جو اہمیت ہے اور جو فضیلت ہے، انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ بات کی جائے گی. اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حدیث اور سنت جو کتابیں ہیں، سم بکس آف حدیث، حدیث و سنت کی جو کتابیں ہیں اس کے متعلق بات کی جائے گی. تو ہسٹری آف دا حدیث اینڈ سنت بھی ایک بہت میجر ٹاپک ہے، بہت لیندی ٹاپک ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدع ان اسلام، ڈیفینیشن آف بدع، 2 kinds آف بدع پہ بات کی جائے گی. پھر ہمارے کورس آؤٹ لائن میں جو ہے وہ لائف ان مکہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی اس پہ بات کی جائے گی. پھر لائف ان مدینہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی بات کی جائے گی. اس طریقے سے خلفاء راشدین یعنی کہ سروسز آف خلفاء راشدین فار دی خلافت پیریڈ، یعنی کہ خلفاء راشدین یہ ہماری جو ہے وہ کورس آؤٹ لائن ہوگی اسلامک اسٹڈیز کی. اچھا، اسی طریقے سے آپ کو اسائنمنٹ بھی کوشش کی جائے گی کہ مورل ویلیوز سے ریلیٹڈ یعنی کہ ایتھیکل ویلیوز سے ریلیٹڈ آپ کو اسائنمنٹ جو ہے وہ دے دیا جائے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جس طرح فیملی سسٹم ہے، اسلام کا جو فیملی سسٹم ہے، یا پولیٹیکل سسٹم، یا اکنامکل سسٹم، یا قرآن اور سائنس کے جناب آج جو انوویشن ہو رہی ہیں، آج جو جدت ہو رہی ہیں، آج جو کریٹیوٹی ہو رہی ہیں، آج جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایڈوانسمنٹ کا دور ہے، تو قرآن نے تو 1400 سال پہلے اس کی پریڈکشن کر دی تھی. قرآن نے تو 1400 سال پہلے اس کے بارے میں بتا دیا تھا. وہ تو قرآن اور سائنس کے متعلق جو آپس میں جو کامن چیزیں، جو مشترک چیزیں ہیں، وہ کیا کیا ہیں. آج جو سائنس جس کو ثابت کر رہی ہے، قرآن نے وہ 1400 سال پہلے، 1432 سال پہلے غالباً جو ہے وہ اس کو بتا دیا تھا.
تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں اس پہ بھی اسائنمنٹ آپ کو دیا جا سکتا ہے اور اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے کورس آؤٹ لائن انشاءاللہ چلتی رہے گی. باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئز اور اسائنمنٹ کے جو نمبر ہیں وہ تقریباً 25 سے 30 نمبر ہیں, اور کوئز کی آپ کو ڈیٹ دی جائے گی, اسائنمنٹ کی آپ کو ڈیٹ دی جائے گی, اور آپ کو بتایا جائے گا, سمجھایا جائے گا کہ آپ نے اسائنمنٹ کس طرح سبمٹ کروانا ہے اور کس طرح آپ نے اٹینڈ کرنا ہے. مڈ ٹرم بھی تقریباً آپ کا 25 سے 30 مارکس کا ہوگا, اور آپ کا فائنل جو ہوگا وہ آپ کا 15 مارکس کا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ تمام اسٹوڈنٹ نے واٹس ایپ گروپ پہ ایکٹیو رہنا ہے سی آر کے ساتھ, اور اسائنمنٹ وغیرہ تو آپ ایل ایم ایس پہ سبمٹ کروائیں گے, اور کوئز وغیرہ بھی آپ کا جس طرح بھی ہوگا آپ کو انشاءاللہ انفارم کر دیا جائے گا. تو بہرحال ابھی تو آپ کا آغاز ہے, تو انشاءاللہ ہماری اس طرح سیشن ہوتے رہیں گے, اس طرح آپ کو گاہے بگاہے جو ہے وہ انفارم ہم کرتے رہیں گے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ یہ عبد المعیز واٹس ایپ کرتے رہیں گے, اور چونکہ یہ ایک فولڈر انہوں نے بنا دیا ریکارڈنگ کا, تو ان کے پاس تمام ریکارڈنگ سیو ہے, وہ آپ کو ریکارڈنگ بھی گاہے بگاہے واٹس ایپ کرتے رہیں گے. اور میں بھی انشاءاللہ جو ویک وائز 2 ریکارڈنگ اس کے علاوہ ہے, کیونکہ میں ویک میں آپ کی 2 کلاسیں لے رہا ہوں آدھے گھنٹے کی, ٹھیک ہے, تو آدھے گھنٹے کی 2 ریکارڈنگ مجھے آپ کو اور دینی ہے. تو لاسٹ ویک کی بھی اور اس ویک کی بھی چلا ریکارڈنگ میں عبد المعیز کو دے دوں گا, تو وہ آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے. اس کے علاوہ ایل ایم ایس میں اگر آپ کا کورس رجسٹر ہو جاتا ہے, ہو گیا ہوگا, تو ایل ایم ایس پہ بھی آپ ریکارڈنگ وہاں سے بھی جو ہے وہ سن سکتے ہیں. اور کوشش یہ کریں کہ جو ٹیچر لیکچر دے رہے ہیں اس کے آپ نوٹس بنا لیں آن ورڈنگ میں, تاکہ آپ کو بعد میں آسانی ہو جائے. باقی اس کے علاوہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈنٹ بعد میں بھی اپنے سی آر کے تھرو واٹس ایپ کے ذریعے سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور مجھ سے جو ہے وہ سوالات اس حوالے سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو اینی وے اسٹوڈنٹ, آج ہم نے ٹاپک آف مکہ پیریڈ کو اختتام پہ پہنچایا اور اختتام کیا. ہم پریویس کلاس میں بتا چکے ہیں کہ جناب مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہیں, مکی صورتیں کہتے کس کو ہیں, مکی صورتوں میں کیا اشارہ ملتا ہے. تو بہت سارے ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے, جن میں سے 4 پہ ہم نے بات کی, جن میں سے مونوتھزم ہے, جن میں سے فائنل ججمنٹ ڈے ہے, جن میں سے سوشل جسٹس ہے, اور جن میں سے کنورژن ہے. ان 4 ٹاپک پہ میں نے بات کر لی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. بریفلی کورس آؤٹ لائن تو میں نے آپ کو بتا دی ہے, اس کے علاوہ جو سلیبس ہے وہ بھی آپ کو واٹس ایپ کروا دیا گیا ہے. اسٹوڈنٹ اگر کوئی کنفیوژن ہے, کوئی پریشانی ہے, اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس 5 سے 6 منٹ ہیں, آپ سوال جو ہے وہ بآسانی مجھ سے اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں, کورس سے ریلیٹڈ بھی اور ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی. تو کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ میسج کے تھرو بھی سوال کر سکتے ہیں, اور وائس کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں. باقی اٹینڈنس آپ کی کمپلسری ہے, اٹینڈنس آپ کی ضروری ہے. تقریباً آپ کی کلاس میں 100 ابو اسٹوڈنٹ ہیں, اور ابھی تقریباً 43 اسٹوڈنٹ 42 اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں, اور فرسٹ سیشن میں تقریباً 50 تھے. تو عبد المعیز آپ نے اسکرین شاٹ کھینچ کے مجھے آپ واٹس ایپ کر دیجیے گا, اور اپنے پاس بھی ریکارڈ میں رکھیے گا. یہ سی ایم ایس میں جب اٹینڈنس لگاؤں گا تو اس کو دیکھ کے اٹینڈنس لگائی جائے گی. جو اسٹوڈنٹ ایبسنٹ ہیں ان کو ایبسنٹ ہی شمار کیا جائے گا. اٹینڈنس آپ کی لازمی ہے, اور اس کا امپیکٹ پڑے گا آپ کے رزلٹ پہ. اگر آپ کی اٹینڈنس صحیح رہی تو ظاہر بات ہے اس کی گریڈنگ اس کے مطابق ہی کر دی جائے گی, یا آپ تقریباً 5 سے 6 نمبر آپ نے اپنے اٹینڈنس بھی رکھنے ہیں. اٹینڈنس رکھیے گا اپنے ذہن میں. 75 یا 70 سے تقریباً نیچے اگر اٹینڈنس ہوگی تو آپ کو پیپر میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. تو یہ بات آپ کو میں پہلے بتا دوں, ٹھیک ہے. جس طرح آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 4 سے 6 منٹ ہیں, 4 to 6 منٹ آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میسج کے تھرو یا وائس کے تھرو آپ سوالات کر سکتے ہیں. عبد المعیز صاحب نے ابھی ریکارڈنگ پہ ہی رہنا ہے, اور ریکارڈنگ کو آپ نے اسٹاپ نہیں کرنا جب تک کلاس مائنڈ اپ نہیں ہو جاتی, تو آپ نے اس کو کنٹینیو ہی رکھنا ہے. جو اسٹوڈنٹ سیدہ سعدیہ ہیں, عبد الرحمن ہیں, اور ابرار ہیں, احمد حسین, اینا, علی رضا, علی صدیقی, الشبا, آمنہ امجد, عریبہ, عریشہ, دانیال, فرحانہ, حمیل, ہنا, ہیرا احمد, اور ایمان طیب, جبیریہ, کرامت اللہ, کشف, لائبہ, لویزہ, لیزا, مصباح, محمد عثمان, منیزہ. اس کے علاوہ نرین ہے, نبیرہ ہے, نور, امیمہ, ردا, اسود, اعظم, سکینہ, سویرہ, شہناز, شانزے, اور تطہیر, برشیر, یسر, زمان. جی اسٹوڈنٹ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر, مجھے آپ کا کوشچن تھا. السلام, جی پوچھیے. سر جیسے ہم اسلامیت کے جیسے نوٹس بناتے ہیں تو ہم اس میں آیت جو حدیث کے حوالے دے سکتے ہیں, قرآنک ورسز جیسے ہوتی ہیں. ہاں, اگر آپ کو آسانی ہو تو آپ دے سکتے ہیں.
اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے, دشواری ہو رہی ہے تو آپ رہن دیجیے, لیکن اگر آپ کو آسانی ہے تو دے سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو سمجھتی ہے کہ میں آسانی ہے تو آپ بالکل دے سکتی ہیں. جی سر, جیسے اصل میں جیسے رمضانوں میں تفسیر قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ, تو اس کے اندر میں نے اسے کافی احادیث اور قرآنک ورسز نکالی تھی, ورس نمبر لکھ کے. تو اس طرح سے میں سوچی تھی اگر میں کوشچن کی مثال دے دوں, لکھ دوں. ہاں دے سکتی ہیں, ایسا بالکل دے ہو سکتی ہیں, سکتا ہے؟ جی دے سر. سکتی ہیں. جی سر. اچھا جی, اریبہ ارشد کا میسج ہے کہ سر اسلامیت کی جو اردو کے بک ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. تو جناب میں اسلامیت کی اردو بک تو آپ کو جو بیچلر لیول کی ہے وہ ریکمینڈ کر دوں گا, وہ واٹس ایپ کروا دوں گا. لیکن اس کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اصل جو آپ نے تیاری کرنی ہے وہ آپ کو جو کلاس میں لیکچر دیے جا رہے ہیں, ریکارڈنگ اس کے موجود ہے, اس لیکچر کو سن کے آپ نے نوٹس بنانا ہے, کیونکہ پیپر جو آئے گا وہ بک میں سے نہیں آئے گا, پیپر جو آئے گا وہ سلائڈس میں سے نہیں آئے گا, پیپر جو آئے گا وہ جو آپ کو مٹیریل یا ہینڈ آؤٹس دیے گئے اس میں سے نہیں آئے گا, پیپر اس میں سے آئے گا جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. ابھی جو میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں پڑھایا اور جو آج پڑھایا, تو جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں پیپر اسی میں سے ہی بن کے آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ٹیچر کی ریکارڈنگ ہے یا لائف جب آپ سن رہی ہیں تو اس کو سن کے آپ نوٹس جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بنا لیجئے. اچھا جی اسٹوڈنٹ, اور کوئی اس حوالے سے اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے 11:30 کلاس شروع کر دی تھی, بلکہ تو ابھی 12:30 بج رہے ہیں, تو 2 سے 3 منٹ آپ کے پاس اور ہیں, اور کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ عبد المعیز تمام اسٹوڈنٹ کو بتا دیجیے گا کہ میرے حساب سے اسٹوڈنٹ کی جو یہاں پہ پارٹیسپیشن ہے وہ انتہائی کم ہے, اور اٹینڈنس بھی بہت ہی کم ہے, 50% اٹینڈنس ہے. 100 تقریباً آپ کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں 100 سے ابو, اور اس میں سے تقریباً 43-45 اسٹوڈنٹ ہیں, تو 50% بھی نہیں ہے. تو اٹینڈنس کے حوالے سے آپ گروپ میں میسج کر دیے گا کہ بھائی اٹینڈنس آپ کی ضروری ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے لائف میں 2 سیشن لے رہا ہوں ہفتے میں, یہ 2 لائف سیشن کا سننا ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے. ریکارڈنگ تو میں آپ کو بعد میں بھی دے سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن لائف جو میں آپ کو ہر منڈے والے دن لے رہا ہوں 11:30 سے 12, 12 سے 12:30, یہ 2 سیشن کا سننا ضروری ہے, تاکہ کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں, اور کوئی پریشانی ہے تو وہ پریشانی بھی شیئر کر سکتے ہیں ٹاپک کے حوالے سے, کورس کے حوالے سے. تو یہ دونوں باتیں عبد المعیز آپ نے واٹس ایپ کروا دینی ہے, تاکہ اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جائے کہ اٹینڈنس جو ہے میرے حساب سے بہت کم آ رہی ہے, اور پھر بعد میں کوئی شکوہ مت کیجیے گا کہ جناب سر ہمیں تو پیپر میں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا, اور ہماری اٹینڈنس اتنی کم ہو گئی, اور تو جو ہے وہ تو جو بھی ہے تو سارا ریکارڈ میرے پاس یہاں موجود ہوگا, اسکرین شاٹ کھینچ کے عبد المعیز مجھے سینڈ کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال اور کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں, 12:30 ہو رہے ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی سوال ہے, اینی کوسچن؟ اچھا جی, میرے خیال سے ایک اسٹوڈنٹ کا اور بھی میسج آیا ہے کہ سر پیپر انگلش میں ہوگا یا اردو میں بنے گا. دیکھیں پیپر کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ پیپر تو ویسے آسان سی انگلش میں بناتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ کا پیپر آن لائن ہوا تو آپ کا پیپر آن لائن اگر ہوا تو آپ کا ELMS پہ ہوگا, جو آپ دیتے ہوئے آ چکے ہوں گے میرے خیال سے, ELMS پہ ہوگا, تو وہ سبجیکٹیو نوعیت کا ہوگا. آپ کو مڈ ٹرم اگر آپ کا 25 سے 30 نمبر کا ہے تو آپ کو 4 سے 5 سوالات بنا کے دے دیے جائیں گے. اس طرح کے فائنل ٹرم آپ کے اگر 50 نمبر کا ہے تو آپ کو 5 سے 6 سوالات دے دیے جائیں گے سبجیکٹیو. تو وہ آسان سی, کیونکہ وہاں پہ جو آپشن ہے وہ انگلش کا ہے, ٹھیک ہے. اگر آن لائن ہوا, اگر آپ کا فزیکل پیپر ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, فزیکل میں تو میں پیپر انگلش میں بھی اردو میں بھی دونوں میں بنا کے دے دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اٹیمپ آپ انگلش میں کریں اردو میں کریں, آپ کر سکتے ہیں انگلش اردو میں. اگر آپ کا آن لائن ہوتا ہے تو آن لائن پیپر تو انگلش میں صرف سوالات آئیں گے اس کے جو آسان سے انگلش میں ہوں گے, لیکن اٹیمپ آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں اور انگلش میں بھی کر سکتے ہیں. انگلش میں کس طرح؟ انگلش میں آپ کمپوز بھی کر سکتے ہیں, انگلش میں آپ MS ورڈ کی کاپی میں کمپوز کر کے اس کی فائل بھی آپ وہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اردو میں کس طرح کریں گے آپ؟ اردو میں آپ کمپوز تو نہیں کر سکتے, لیکن اردو میں آپ یہ ہے کہ آپ اردو میں لکھیے, رجسٹر کے عام سے پیجز میں آپ اٹیمپٹ کیجئے پیپر, ٹھیک ہے, رجسٹر میں یا کوئی صفوں میں, اور اس کی جو پکچر ہے وہ پکچر آپ انسرٹ کر دیں MS ورڈ کی فائل پہ.
وہ پکچر آپ ایم ایس ورڈ کی فائل پہ انسرٹ کر دیں, ٹھیک ہے, اور ایم ایس ورڈ کی فائل وہاں پہ ای ایل ایم ایس پہ اپلوڈ کر دیں, تو پیپر آپ کا اس طریقے سے ہو جائے گا, اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. اچھا جی, اس کے علاوہ سر کوشچن کس ٹائپ کے ہوں گے؟ کوشچن ہوں گے سبجیکٹو ہوں گے, یعنی کہ کیونکہ تھیوری اسلامیات تو آپ کے سبجیکٹو پیپر ہوں گے. اور پیپر کی ابھی کیا مشکل ہے, اگر آپ کو ابھی تو بہت ٹائم ہے, پیپر جب بھی ہوگا تو ویسے میں سبجیکٹو بناتا ہوں, اگر آبجیکٹو بھی آیا, ایم سی کیوز بیس پہ بھی آیا تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا, ویسے سبجیکٹو میں لیتا ہوں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور اسٹوڈنٹ کا سوال ہے کہ سر یونیورسٹی اوپن کا, سر یونیورسٹی اوپن ہوگی کیا یا آن لائن سیمسٹر ہے؟ دیکھیں ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے, سندھ گورنمنٹ نے کل اناؤنسمنٹ تو کی ہے 9 کلاس سے لے کر یونیورسٹی تک آ سکتے ہیں, لیکن اب یونیورسٹی کی کیا پالیسی ہے, کیونکہ ابھی تک تمام یونیورسٹی کلاسیں جو ہیں وہ آن لائن چل رہی ہیں, کسی بھی یونیورسٹی کی کلاس ابھی فزیکل نہیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تمام یونیورسٹی کلاسیں ابھی تک آج بھی جو ہے وہ میں لے رہا ہوں, دیگر یونیورسٹی کی بھی تو میں آن لائن ہی لے رہا ہوں, تو جیسی بھی اس حوالے سے ہوگا تو مینجمنٹ آپ کو بتا دے گی, ٹھیک ہے. میں نے سر یونیورسٹی کھلے گی کیا آپ کو پتا ہے؟ میں نے بتا دیا جناب, یونیورسٹی تو کھلی ہوئی ہے, یونیورسٹی کوئی بند نہیں ہے, یونیورسٹی تو کھلی ہوئی ہے, لیکن وہاں پہ جو ایڈمن اسٹاف وغیرہ ہے, ایچ او ڈی وغیرہ ہے, ڈین ہے, وہ تو سب آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ گھر میں کلاس لے رہے ہیں, ٹیچر بھی بعض اوقات گھر سے لیتے ہیں, بعض اوقات یونیورسٹی سے آن لائن لیتے ہیں, لیکن یہ کہ اسٹوڈنٹ کب آئیں گے فزیکل, تو اس حوالے سے آپ کو یہ مینجمنٹ ہی بہتر سے بہتر جو ہے وہ رہنمائی اس حوالے سے جو ہے وہ دے سکے گی, ٹھیک ہے. تو یہ کہ اس حوالے سے آپ کو جو بھی ہے وہ انشاءاللہ, اگر مجھے بھی اس حوالے سے کچھ پتہ چلا تو میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بتا دوں گا. اچھا جی اسٹوڈنٹ, آپ کا ٹائم چونکہ یہاں پہ 12:35 ہو چکے ہیں, تو اور اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے تو وہ عبد المعز کے ذریعے سے آپ لوگ سوال جو ہے وہ بعد میں بھی مجھ سے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. اللہ حافظ.